جو جو قیامت قریب آ رہی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی چیز کی طرف نشاندہی کی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو اللہ کے رسول کی محبت ہے یہ اسے مضبوط کرتی ہے، اس کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ تو اگر اس کے دل سے تم اس کو نکال کر باہر پھینک دو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان فتنوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے، کیونکہ ہم قرب قیامت کے فتنوں سے گزر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں شیطان آئے گا، وہ سوال کرے گا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اسی طرح وہ سوال کرتا جائے گا حتیٰ کہ وہ یہ سوال کرے گا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی خالق کے بارے میں بھی وہ یہی سوال کرے گا کہ اس کو کس نے خلق کیا؟ بھئی خالق کو بھی اگر کسی نے خلق کیا تو وہ خالق نہ رہا، وہ تو مخلوق ہو گیا۔ خالق وہ ہے کہ جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات، ایک بہت بڑا فتنہ جس کا ہمیں آج کے زمانے میں سامنا ہے، جب تک کوئی چیز مشاہدے میں نہ آئے تب تک اس کو ذہنی طور پر ماننا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ کوئی فلسفہ نیا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کی ورق گردانی کریں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بنو اسرائیل نے بھی جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی مطالبہ کیا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں۔ انہی آیات کے تسلسل میں آگے نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے نظر آتے ہیں، ربی ارنی انظر الیک، اے مالک کائنات میں تجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آتا ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر اللہ رب العزت کو انسان نہ دیکھے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے۔ ایمان کی تو بنیاد ہی قرآن مجید فرقان حمید اس پر دیتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، ہم قبر کے حالات کو مانتے ہیں، جنت، دوزخ، میزان، حوض کوثر، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اور بغیر دیکھے مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں وہ اس بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے کہ جو شے مشاہدے میں نہ آئے، نظر میں نہ آئے، اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آنکھ ہے نظر آتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایک چیز دی ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ اگر وہ نظر نہیں آتی تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاگل ہے؟ یا اس اعتراض کرنے والے کو کہیں کہ چونکہ عقل نظر نہیں آتی تو آپ کو پاگل کہہ دیا جائے؟ وہ کہے گا نہیں۔ مثال کے طور پر درد ہے، تکلیف ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ والدین کی محبت ہے اولاد کے ساتھ، یا اولاد کی والدین کے ساتھ، یا دوست کے ساتھ محبت ہے، تو دنیا میں تو آج تک ایسا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں ہوا کہ جس کے ذریعے اس کو پرکھا جا سکتا ہو کہ یہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں علم، شعور، احساس، محبت، عقل ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشاہدے میں نہیں آتی، دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن حقیقت میں ہے اور سارے مانتے ہیں۔ اس لیے یہ فلسفہ سرے سے ہے ہی باطل و غلط، جو شاید نظر نہیں آتی سرے سے جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ سورس آف نالج ہم نے غلط چوز کیا۔ اصل سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ الہامی علم، قرآن اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان حق ترجمان جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، حضور کی زبان مبارک وہ زبان مبارک ہے کہ جو جب بھی نطق فرماتی ہے گویا وہ رب کی وحی ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ سورس آف نالج تھا، ہم نے سورس آف نالج کس کو بنا لیا؟ گوگل کروم کو، سوشل میڈیا کو۔ یہ حقیقی علم تک پہنچنے کے ذریعے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی علم وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسے بیان فرمایا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھیں۔ ہمارے ہاں بچوں کے نام رکھنے کا رواج کیا ہے کہ جو جس ڈرامے کا سب سے مشہور نام ہوتا ہے ہم وہ نام اپنے بچوں کے لیے چوز کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا اصحابہ کرام کے نام کے ساتھ نسبت والے نام رکھے جائیں تاکہ ان کی برکت زندگیوں کے اندر ہو۔ تو جب ہم سرے سے اس طرف توجہ ہی نہیں کریں گے اور ہمارا مطمع نظر یہ ہوگا کہ ہر جدید سے جدید نام بھلے اس کا معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہم رکھ لیں گے، تو جب پہلی سیڑھی ہی ہم نے غلط رکھ دی تو آگے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو بڑا سورس ہے علم کا وہ ہے تعلیمی ادارے۔ وہاں پر مغرب زدہ لوگ پہلے سے موجود ہیں، وہ ہر وقت یورپ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمارے اندر ہے، دین کے اندر کمزوری نہیں ہے۔ یہ آپ زندگی میں نہیں سنیں گے کہ یورپ کے اساتذہ اپنے بچوں کو اسلام پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ آپ شاید ہر روز سنیں گے کہ ہمارے اساتذہ مسلمان ہونے کے باوجود یورپ کی تہذیب اور یورپ کا کلچر اور یورپ کی ثقافت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، گویا ان کے نزدیک اسلامی ثقافت شاید کوئی اچھی ثقافت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے اساتذہ مغرب زدہ ہوں گے تو تب بھی آپ اپنے بچوں کو الحاد سے نہیں بچا سکتے۔ آپ دیکھیں دین کے بارے میں ہمارا مائنڈ کیا ہے اور دنیا کے بارے میں ہمارا مائنڈ کیا ہے۔ بچے کے میٹرک کے امتحان شروع ہو گئے، اس پر پہرے لگ گئے، آپ نے اس کو کہا کہ تو اتنے نمبر لے گا تو تجھے یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا، اور عملی طور پر ہم نے یہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف یہ شوق ہی نہیں دلایا ہم نے اس کو۔ یعنی یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تو اس سپارے کو یا اس تفسیر کو سنائے گا تو میں تجھے یہ لے کے دوں گا، یا یہ کوئی ایک پاؤ جو ہے اس کی تفسیر پڑھ میں اس کے بارے میں سوال کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی شخص نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے پیچھے دعا کرتی ہے، آپ وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ کو قبر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ جس طرح وہ واقعہ مشہور ہے کہ کوئی بہت بڑے پڑھی لکھی شخصیت تھی تو اس نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، سب کچھ۔ جب وہ مر گئے تو کسی نے ادھر میتھ کی کتاب پکڑی ہوئی ہے قبر کے اوپر کھڑا ہے، اور کسی نے فزکس کیمسٹری پکڑی ہوئی ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن دنیا داری میں ہم اتنے چلے گئے کہ ہم نے صرف ایک ہی چیز پر ساری توجہ دے دی۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے تو ساری زندگی ہمیں یہی پڑھایا ہے، تو ہم نے تو وہی پڑھنا ہے جو اس نے پڑھایا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھائیں۔ قرآن ہمارے ہاں قرآن سکھانے کا تصور یہ ہے کہ اوکھا سوکھا جس طرح کس طرح بھی ہے الٹا سیدھا یہ ناظرہ پڑھ لیں، بس اس کے آگے یہ قرآن کہتا کیا ہے، ہم نے عملی طور پر اپنے اوپر اس کا امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا پڑے گا، اور اگر ہم باقی تمام علوم پر اخراجات کرتے ہیں تو دین پر بھی اخراجات کریں اور بچوں کو اچھے سے اچھی دینی تعلیم دیں۔ وگرنہ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، سگریٹ کا نشہ ان کو لگ گیا، ویپ کا نشہ ان کو لگ گیا، اسی طرح آنکھوں کے اندر حیا نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ کبھی کسی کالج کے باہر کھڑے نظر آئیں گے، کبھی کسی گاڑی کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے، تو یہ شرم و حیا ختم ہو گئی، بے دینی اتنی پھیل چکی ہے۔ تو الحاد سے بچیں، اور اس سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ دیکھیں نا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے
کہ حضور کی زندگی سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو حضور نے اپنے نواسوں کے لیے یہ دعا فرمائی کہ مالک انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو کیا ہم یہ دعا اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دنیا داری کی تمام دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں کاریں بھی دے، انہیں کوٹھیاں بھی دے، انہیں بنگلے بھی دے، انہیں سب کچھ دے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کیا کریں کہ مالک کائنات ان کو اپنی پناہ میں رکھ اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ ان کی اگر دنیا کی زندگی اچھی کرنے کی دعا مانگتے ہیں، ان کی آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات یاد رکھیں، موجودہ دور میں سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو آج کے دور میں اپنا ایمان بچا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وگرنہ سب کچھ ضائع ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ، حضور نے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا، حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدار مصطفیٰ بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے نا تو خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان ان سے تھوڑا ہٹ کے سوال کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سوال کرتے تھے حضور شر کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ شر کیا ہے، یعنی ہم جاہلیت میں تھے، شر پر تھے، آپ کے وجود مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں خیر عطا فرمائی، کیا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس شر کے بعد کیا دوبارہ خیر آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کے بعد بھی خیر آئے گی، لیکن وہ ملاوٹ والی خیر ہوگی، وہ خالص خیر نہیں ہوگی، مکس ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھیں 1500 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج اپنے دور کے اندر دیکھیں کہ حق اور سچ اور باطل یہ مکس ہو گیا ہے، پہچان مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے بعد بھی شر آئے گا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد دوبارہ پھر خیر آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں خیر آئے گی۔ حضور یہ فرما دیں کہ وہ شر کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، دنیا کی طرف اور جہنم کی طرف بلانے والوں کی کثرت ہو جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس قوم کا کوئی حلیہ تو بتا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل عام انسانوں کی طرح ہوں گے، یہ ان کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہوگا، یہ عام انسانوں کی طرح وہ بھی ہوں گے۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر یہ ارشاد فرما دیں کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یا ہم اس دور کے اندر ہوں تو کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دور کے اندر تم تلاش کرو مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے پیشوا کو، اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ عرض کرنے لگے حضرت حذیفہ کہ اگر کوئی امام و پیشوا بھی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر کسی بھی درخت کی جڑ کو اپنے منہ میں مضبوطی سے لے لو، یعنی اپنی زبان پر کنٹرول کر لو اور ان فتنوں میں داخل مت ہو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا طریقہ بتایا۔ آج دیکھیں کہ دنیا کس طرح فتنوں کے اندر پڑ گئی، کوئی عبادات میں آتا ہے تو معاملات میں ڈنڈی مار رہا ہے، معاملات میں ٹھیک ہے تو آداب کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، معاشرت کے اندر، معاش کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو سارے کے سارے نظام کو ہم فالو نہیں کر پا رہے، ہم نے آداب چھوڑ دی، حالانکہ آداب بہت بڑا چیپٹر تھا۔ آج بے ادب قوم نکل آئی، ہاں جی، اولیاء اکرام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب عقائد گھاڑ دیے گئے، اور باقی رہ گیا تھا جو مضبوط رشتہ تھا وہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تھا۔ اور اب شیطان نے اس انداز سے وار کیے کہ اس رشتے کو بھی کمزور کر رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے۔ ایک تو دجال وہ ہے نا جو بڑا مشہور و معروف ہے، ایک آنکھ سے ہوگا، اس کے علاوہ بھی 30 دجال وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی فتنے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اس لیے ایمان کو بچائیں۔ اب آخر میں ہم چند وہ باتیں
جو نوجوان نسل کو الحاد سے دور رکھ سکتے ہیں، والدین بھی توجہ سے سنیں، اساتذہ بھی توجہ سے سنیں، بڑے بھی توجہ سے سنیں، چھوٹے بھی توجہ سے سنیں کہ ہمارا کام یہ ہے، کوشش کریں کہ جوانی کے اندر بچپن میں ہی بچے پر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ جوانی کے اندر توبہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس دن، جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، سایہ عرش عطا فرمائے گا۔ ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان کہ جو عبادت، ریاضت اور بندگی کے اندر جوان ہوا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی صحبت پر خیال رکھیں، بچوں کی دوستیوں پر نظر رکھیں، بچے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ دوست کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں تو فوراً کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر ان کی تشفی کروائیں، وگرنہ آپ نے خود انہیں علم نہیں دیا، مارکیٹ میں انہیں جو ملے گا، جیسا ملے گا وہ اس کو اٹھا کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ تنہائی اختیار کرنا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اصحاب کہف نے جب دیکھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ کے فتنے سے شاید محفوظ نہ رہ سکیں تو وہ اصحاب کہف جو ہے وہ غار کی طرف چلے گئے۔ تو جوانی کے اندر انہوں نے تنہائی کو، گوشے تنہائی کو اختیار کیا کہ کہیں فتنوں کے اندر نہ پڑیں۔ تو قرآن یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ فتنوں کے دور میں ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کر لیں، کچھ چیزوں سے دور کر لیں۔ یہ سوشل میڈیا کے فتنوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ بچے رہیں گے۔ بچوں سے پوچھنا شروع کریں کہ کدھر تھے جی، کہاں سے آ رہے ہیں۔ آج کل بچوں کا جواب کیا؟ ایتھے ہی سا، ادھر تھا ادھر تھا، بات پکڑاتے نہیں، اور بعد میں جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ ہے کہ آپ اپنے نواسوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ مالک کائنات ان کو اپنی پناہ کے اندر لے لے۔ حضور اگر ان کی حفاظت کی دعا فرماتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا خاص طور پر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگیں کہ مالک کائنات ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ کی حفاظت میں جب آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ اور بچوں کو سکھائیں، خود سکھائیں، اور یہ بات میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے آپ بچوں کو کبھی بھی نہیں سکھا سکتے۔ اس لیے پہلے خود سیکھیں، بچپن سے نظر رکھیں کہ وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے اور توجہ رکھیں اور اسے خود سکھائیں، وگرنہ جو چیز اسے جہاں سے جیسی بھی ملے گی وہ اس کو اٹھا لے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں کہ اے مالک کائنات جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمیں جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی اور زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔